بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہمیں جس باب کا مطالعہ کرنا ہے اس کا عنوان ہے باب الشفاعہ، شفاعت کا باب. شفاعت کے حوالے سے جو زیادہ معروف تصور ہے وہ تو آخرت میں شفاعت کا معاملہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں شفاعت فرمائیں گے اور انبیاء کرام بھی اور شہداء، ان کی شفاعت ہوگی. وہ ایک باب ہے، اس کی تفصیل قرآن و حدیث میں بہت جگہ پر بیان ہوئی ہے. یہاں جس شفاعت کا تذکرہ ہے اس باب میں، اس سے مراد دنیا میں ایک دوسرے کے بارے میں اچھی رائے دینا، کسی کو ریکمینڈ کرنا. ہمارے ہاں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں، وہ سفارش کا لفظ ہے. لیکن چونکہ سفارش کے لفظ کے اندر ایک نیگیٹو کونوٹیشن ہے اور عام طور پہ اس کو منفی معنی میں لیا جاتا ہے، لیکن عربی زبان میں جو شفاعت کا لفظ ہے وہ نیگیٹو کونوٹیشن نہیں رکھتا. قرآن مجید میں سورہ فجر کے شروع میں کہا نا کہ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. شفع اصل میں کہتے ہیں جفت کو، وتر کہتے ہیں طاق کو، جفت کہتے ہیں یعنی شفع کہتے ہیں جفت کو، یعنی کسی ایک چیز کو دو کر دینا. تو اصل میں اس میں معاملہ کیا ہے کہ جیسے ایک آدمی ہے، وہ کمزور ہے اور اس کے ساتھ دوسرا آدمی آ کر اس کو جوڑا بنا دے اور اس کے ساتھ اپنی رائے ملا دے، اس کو مضبوط کر دے. جس طرح دنیا میں ہوتا ہے کہ آدمی کہیں ملازمت کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی سی وی تیار کرتا ہے اور اس کے اوپر کوئی کورنگ لیٹر ساتھ لگایا جاتا ہے کہ یہ ان صاحب کی جو ہے کارکردگی ہے، یہ ان کے جو بھی انہوں نے پڑھا ہے اور جو کچھ معاملات کیے ہیں، اور یہ ایک ریکمنڈیشن ہے میری طرف سے. تو یہ کیا ہے کہ ایک اس کا عمل ہے اور ایک اس کے ساتھ ریکمنڈیشن مل کر اس نے اس کو جوڑا بنا دیا. اس نسبت سے اس کو شفاعت کہا جاتا ہے. شفاعت کہا جاتا ہے کہ جیسے کسی چیز کو انڈورس کر دینا. یہاں امام صاحب جو ہے پہلے سورہ نساء کی آیت نمبر 85 لے کر آئے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا. جو کوئی بھی کوئی اچھی شفاعت کرے گا، اچھی سفارش کرے گا، اس کو اس کا اچھا بدلہ ملے گا. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا. اور جو کوئی بری سفارش کرے گا تو اس کا بوجھ، اس کا وبال اس کو مل کر رہے گا. یہ سورہ نساء کی آیت ہے. اس کا کانٹیکسٹ یہ ہے، اس سے پہلی آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّزِ الْمُؤْمِنِينَ. کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے راستے میں قتال کیجئے اور آپ کو مکلف نہیں ٹھہرایا گیا مگر آپ کی اپنی جان کا، اور اہل ایمان کو ترغیب دلائیے. تو یہاں فوری مطلب شفاعت حسنہ کا کیا ہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اہل ایمان کو ترغیب و تشویق دیجئے، ان کو ابھاریے اللہ کی راہ میں قتال کے لیے. جس طرح سے منافقین جو ہے وہ اس سے الٹی ترغیب دلاتے تھے. سورہ احزاب میں فرمایا نا قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین لاخوانہم ہلم الینا. اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے ان لوگوں کو کہ جو رکاوٹ بنتے ہیں، روڑے اٹکاتے ہیں، منع کرتے ہیں تم میں سے، اور کہتے ہیں لوگوں سے کہ آؤ ہمارے پاس. جس طرح قرآن مجید میں ایک اور جگہ کہا نا غزوہ تبوک کے کانٹیکسٹ میں کہ منافقین خود بھی رکتے تھے اللہ کی راہ میں قتال سے اور دوسروں کو بھی یہ ریکمینڈ کرتے تھے، کہا کرتے تھے کہ لا تنفروا فی الحر، اتنی شدید گرمی ہے اس میں نہ نکلو. تو یہاں خاص طور پہ شفاعت کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو قتال کے لیے ابھاریے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ابھاریے. اور جو لوگ منافقین ہیں وہ بری شفاعت کرتے ہیں، بری سفارش کرتے ہیں، لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے. تو اس طرح قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تمام انسانوں کو ایک سطح پر نہیں رکھا. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا. ہم نے دنیا میں لوگوں کی معیشت تقسیم کی ہے.
وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے بعض کو بعض پر درجات دیے ہیں، ہم نے بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر اوپر اٹھایا ہے۔ کس لیے؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، ایک دوسرے سے کام لیں۔ تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسے ہی پیدا کیا ہے کہ یہاں کچھ لوگ محتاج ہیں، کچھ محتاج الیہ ہیں، کچھ لوگ ہیں جن کے اندر احتیاج ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں کہ جو اس احتیاج کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو اس دنیا کا نظام اسی پر چلتا ہے۔ تو شفاعت حسنہ کا مطلب کیا ہے کہ انسان کسی کی مدد کر دے اس حوالے سے کہ اس کو ریکمینڈ کر دے، کہیں انفاق کے حوالے سے ہی، کہیں ملازمت کے حوالے سے، کہیں رشتے کے حوالے سے آدمی کسی کو ریکمینڈ کر دے۔ اگر وہ آدمی اس کو جانتا ہے کہ یہ بھلا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، تو اس کو ریکمینڈ کر دے۔ یہ پہلی روایت یہاں لے کر آئے ہیں، وہ متفق علیہ روایت ہے، سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاہ طالب حاجت اقبل علی جلسائہ فقال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب آپ کے پاس کوئی طالب حاجت آتا، کوئی ضرورت مند آتا، تو آپ کے جو جلساء ہوتے، جو آپ کے ہم جلیس ہوتے، آپ کی محفل میں بیٹھے ہوتے، آپ ان کی طرف رخ فرماتے، فقال، اور فرماتے اشفعوا تؤجروا، اے لوگو اس شخص کی شفاعت کرو، اس شخص کی جو ہے وہ سفارش کرو، تؤجروا، تمہیں اس کا اجر دیا جائے گا۔ وَيَقْضِيَ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا أَحَبَّ، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان سے جو چاہے گا فیصلہ کروا دے گا، جو اس کو پسند ہوگا، جو اس کو محبوب ہوگا، فیصلہ کروا دے گا۔ یعنی یہ آدمی آیا ہے اپنی کو حاجت لے کے، اپنی کو ضرورت لے کے، اب یہ حاجت اللہ تعالیٰ میرے ذریعے پوری کریں گے یا نہیں کریں گے، یہ اللہ جانتا ہے کہ اس کی حاجت اللہ کے ہاں پوری ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن کہا کہ تم اپنا اجر محفوظ بنا لو، تم اس کو ریکمینڈ کرو، تم میں سے کوئی آدمی اس کو جانتا ہو تو بتائے کہ ہاں جی واقعتاً میں اس آدمی کو جانتا ہوں، یہ واقعتاً جو ہے وہ غریب ہے، مسکین ہے، یہ جو مسئلہ بیان کر رہا ہے یہ جینونلی اس کا مسئلہ ہے۔ تو یہاں اس معنوں میں شفاعت کہا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ کسی بھی خیر کو پانے میں، کسی بھی بھلائی کو حاصل کرنے میں اپنے بھائی کی مدد کرو، اور اس مدد کا حصہ یہ بھی ہے کہ اس کی شفاعت کرو، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پہ فرمایا کہ من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلیفعل، جو بھی تم میں سے کوئی شخص اپنے کسی بھائی کی کوئی بھی مدد کر سکتا ہے، کسی بھی طرح سے اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کی مدد کرے، اس کو فائدہ پہنچائے، اس کو نفع دے۔ جس طرح ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ انی ابدع بی فاحملنی، اے اللہ کے نبی میری سواری جاتی رہی ہے، میرے پاس سواری نہیں ہے، میری سواری ضائع ہو گئی ہے، تو آپ مجھے سواری فراہم کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت کی، آپ نے کہا ما عندی، میرے پاس سواری نہیں ہے اضافی کہ میں تمہیں دے سکوں۔ تو مجلس میں موجود ایک صاحب نے کہا انا ادلہ علی من یحملہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس شخص کی رہنمائی کر دیتا ہوں ایک ایسے شخص کی طرف جو اس کو سواری فراہم کر دے گا۔ اب وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے پاس سواری ہے میں سواری دیتا ہوں، کہتا ہے کہ میں ریکمینڈ کر دیتا ہوں، میں اس کو لے جاتا ہوں، میں اس کی رہنمائی کر دیتا ہوں ایک ایسے شخص کی طرف جو اس کو سواری فراہم کر دے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو آدمی کسی خیر کی طرف رہنمائی کرتا ہے تو اس کو اس خیر کے عمل کرنے والے کے برابر اجر ملتا ہے۔ اب جو آدمی جس کے پاس وہ لے کر جائیں گے سواری وہ فراہم کرے گا تو ایک نیکی کرے گا، بھلائی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس نیکی اور بھلائی کا اجر دیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ وہ آدمی جو ان کو پکڑ کے وہاں لے کر گیا ہے، جس نے اس کی رہنمائی کی ہے، اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ وہی اجر عطا فرما دیں گے۔ تو یہ جو شفاعت ہے اس کے معاملے میں یہ بات بہرحال طے ہے کہ یہ شفاعت ایسے معاملات میں کی جائے گی جس میں کسی کا کوئی حق نہیں مارا جا رہا، اور کسی ایسے معاملے میں نہیں کی جائے گی کہ جو شریعت کے منافی ہے، جائز معاملات میں شفاعت کی جائے گی۔ اور خاص طور پر جو اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اللہ کی حد کسی آدمی پہ عائد ہوتی ہے، اس معاملے میں شفاعت نہیں کی جائے گی۔ بہت مشہور روایت ہے کہ ایک فاطمہ نامی ایک خاتون تھی، بہت
بڑے قبیلے کی بڑی جو ہے باثروت مالدار خاتون تھی، اس سے چوری ہو گئی۔ تو اب جو ہے وہ لوگ ہچکچا رہے تھے کہ اگر اس پر جو ہے قطع ید کی جو ہے سزا نافذ ہوگی تو معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی کس کو کہیں؟ تو کہا کہ سیدنا اسامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ یہ شفاعت کر دیں۔ تو وہ گئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں درخواست کی کہ ایسا معاملہ ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ، کیا تم اللہ تعالیٰ کے حدود میں سے کسی حد کے معاملے میں شفاعت کر رہے ہو؟ تو یہ قابل قبول نہیں ہے، یہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور آپ نے وہ مشہور جملہ فرمایا کہ اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی چوری کرے تو اس کا ہاتھ بھی میں کاٹ دوں گا۔ اور کہا کہ پچھلی قومیں اسی وجہ سے برباد ہو گئیں، تباہ ہو گئیں کہ ان میں جب کوئی غریب آدمی، کم تر درجے کا آدمی گناہ کرتا تھا تو اس کو سزا ملتی تھی، جرم کرتا تھا، اور اگر کوئی مالدار آدمی، باثروت آدمی، عزت دار آدمی جو ہے وہ جرم کرتا تھا تو اس کو معاف کر دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حدود کے معاملے میں شفاعت نہیں کی جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر آدمی کوئی شفاعت کرتا ہے اور اس کے اگینسٹ کوئی بینیفٹ لیتا ہے تو یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ ایک طرح کی گویا رشوت ہے۔ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شفع لأخیہ بشفاعت، جو اپنے کسی بھائی کی شفاعت کرے کسی مسئلے میں، فأہدی لہ ہدیۃ علیہا فقبلہا، اور پھر وہ اس کو ہدیہ دے اس کے اوپر، یعنی شفاعت کرنے پر اس کو ہدیہ دے اور وہ اس ہدیے کو قبول کر لے، تو فرمایا فقد اتی بابا عظیما من ابواب الربا، تو کہا کہ اس نے سود کے دروازوں میں سے ایک بڑے دروازے میں داخلہ لے لیا۔ یعنی اس کو رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سود کی طرح حرام ہے کہ آدمی کسی کی شفاعت کرے، کسی کی سفارش کرے اور اس کے اگینسٹ کسی بھی طرح کا بینیفٹ حاصل کرے۔ یہ وہی چیز ہے جس کو ہمارے یہاں برائبری کہتے ہیں، جس کو ہم رشوت کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی کسی سفارش کے اگینسٹ کوئی فائدہ اٹھانا، کوئی کسی طریقے سے آدمی اس لیے oblige کرے دوسرے کو کہ یہ پھر مجھے oblige کرے گا، تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ ایک اور روایت ہے جو امام صاحب لے کر آئے ہیں، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں فی قصۃ بریرۃ و زوجہا، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بریرہ اور ان کے شوہر کے قصے میں یہ بات بیان کرتے ہیں۔ بریرہ لونڈی تھیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اور سیدہ عائشہ نے ان کو آزاد کر دیا، اور ان کی شادی جو تھی مغیث نامی ایک غلام سے تھی۔ تو معاملہ یہ تھا، رولنگ یہ تھی کہ اگر کوئی لونڈی یا غلام، لونڈی جو ہے آزاد ہو جائے تو اس کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے، اس کے پاس آپشن ہوتی ہے، چاہے تو اپنے غلام شوہر کے ساتھ رہے، چاہے تو اس سے علیحدگی اختیار کر لے۔ تو اب چونکہ بریرہ جو تھی وہ ایک آزاد خاتون تھی، تو انہوں نے اپنے جو غلام شوہر تھے مغیث، ان سے ناطہ توڑ لیا، ان سے علیحدگی اختیار کر لی۔ جو مغیث تھے ان سے بہت محبت تھی، روتے پھرتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی آئے اور درخواست کی کہ اللہ کے نبی آپ شفاعت کیجئے۔ تو اس معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ بریرہ سے فرمایا، لو راجعتہ، اگر تم رجوع کر لو، اگر تم لوٹ جاؤ اس مغیث کے پاس تو اچھی بات ہے۔ قالت، سیدہ بریرہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تأمرنی، آپ مجھے حکم دے رہے ہیں، جو آپ بات فرما رہے ہیں یہ آپ کا حکم ہے؟ قال، آپ نے فرمایا، انما اشفع، کہا کہ میں شفاعت کر رہا ہوں، میں سفارش کر رہا ہوں، یہ میرا حکم نہیں ہے، کیونکہ یہ معاملہ بالکل ذاتی ہے، نجی ہے، تو اس وجہ سے میں تمہیں کمپیل نہیں کر رہا، میں تمہیں اس پہ مجبور نہیں کر رہا، میں حکم نہیں دے رہا، میں تمہیں شفاعت کر رہا ہوں، سفارش کر رہا ہوں۔ قالت لا حاجت لی فیہ، تو سیدہ بریرہ نے کہا کہ پھر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول نہیں کروں گی۔ اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کس طرح کا تھا۔ آپ کے جو اصحاب تھے اور جو صحابیات تھیں کہ جب انہوں نے پوچھا کہ اگر تو آپ کا حکم ہے پھر تو سر آنکھوں پر، پھر تو میرے لیے لازم ہے اس کو قبول کرنا، لیکن اگر آپ شفاعت فرما رہے ہیں تو میں آپ کی شفاعت قبول نہیں کرتی، میں اس کو قبول نہیں کروں گی۔ تو یہ بھی روایت ہے جس میں شفاعت کا تذکرہ ہے۔ پھر شفاعت کی جو ایک اور بڑی صورت ہے وہ ہے دعا۔
یعنی جب کوئی بندہ مومن اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ بھی شفاعت ہے، خاص طور پہ جب اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے استغفار کرتا ہے تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ایک شفاعت ہے نا، اللہ کی جناب میں ایک درخواست ہے۔ اور شفاعت کے معاملے میں جو صحیح تصور ہے وہ یہی ہے کہ شفاعت جو ہے وہ معاذ اللہ تعالیٰ پر بائنڈنگ نہیں ہوتی، شفاعت ایک درخواست ہے، اللہ تعالیٰ کی جناب میں ایک عرض ہے۔ تو خاص طور پہ جنازے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ما من رجل مسلم یموت، نہیں ہے کوئی مسلمان شخص کہ وہ فوت ہو جائے، فیقوم علی جنازتہ 40 رجلا، اور پھر اس کے جنازے میں 40 لوگ شریک ہوں، اور 40 لوگ کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کریں، اس کے لیے نماز پڑھیں، اس کے لیے شفاعت کریں۔ کون سے 40 لوگ؟ لا یشرکون باللہ شیئا، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ اگر کوئی انسان فوت ہوتا ہے مسلمان اور اس کے جنازے پر 40 لوگ کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں مغفرت کی اس کے لیے، ایسے 40 لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، الا شفعہم اللہ فی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرماتے، یعنی اس کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی شفاعت ہے کہ جب انسان کوئی فوت ہو جائے تو اس کے لیے جنازہ پڑھنا، اس کے لیے دعائے استغفار کرنا، اس کے لیے مغفرت طلب کرنا، اس کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت قرار دیا۔ تو اس لحاظ سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو بھی ہمارے مسلمان بھائی ہیں ان کو جو ہم فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جس طریقے سے مال کی زکوٰۃ ہوتی ہے، یعنی مال کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روپیہ پیسہ آپ کسی کو دے دیں، کسی کی مدد کر دیں۔ تو شفاعت کے بارے میں کسی نے کہا کہ الشفاعات زکوٰۃ المروءات، کہ شفاعتیں کیا ہیں، سفارش کیا ہے؟ یہ مروتوں کی زکوٰۃ ہے۔ یا کسی صاحب نے کہا کہ یہ زکوٰۃ الجاہ ہے۔ مال کی زکوٰۃ کیا ہے؟ کسی کے پاس مال ہے تو اب اس کے اوپر اس پہ زکوٰۃ کیا ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کرے۔ اور جاہ ہے کسی کے پاس، کسی کا کوئی مرتبہ ہے، کسی کا کوئی مقام ہے، کسی کا کوئی سٹیٹس ہے، تو اس کی زکوٰۃ کیا ہے؟ اس کی زکوٰۃ یہ ہے کہ وہ لوگوں کی مدد کیا کرے، لوگوں کو ریکمینڈ کیا کرے، لوگوں کی سفارش کیا کرے، لوگوں کی شفاعت کیا کرے، کیونکہ اگر وہ کسی خیر کے کام میں کسی کی شفاعت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اس کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔